إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، تین طرح کے لوگ ہیں جن کا انتخاب انسانی نہیں بلکہ رحمانی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا نبی کون ہوگا، یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خواہش کرے اور اللہ کا رسول بن جائے، نبی بن جائے۔ کتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، کہاں لوگوں نے تسلیم کیا؟ اور دوسری بات کہ جو نبی آئے ہیں ان کا صحابی کون ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے۔ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالی طور پر مضبوط نہیں ہے تو ان کے اوپر وحی کیسے نازل ہو گئی؟ اگر وحی نازل ہوتی، طائف کا چودھری تھا اس کے اوپر نازل ہوتی، مکہ میں چودھری ہے اس کے اوپر نازل ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا اب رب کی رحمتیں کس کے اوپر ہوں گی اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نبی کون ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ صحابی کون ہوتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تو سب سے پیارے جو دل تھے وہ اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل تھے۔ اللہ نے دیکھا کون سا پیارا دل ہے جو نبی کا صحابی بننے کے قابل ہے، اللہ نے اسے نبی بنا دیا۔ اور تیسری چیز، ایک عالم دین کون ہوگا اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ عالم دین سے مراد دینی علوم کا محض حاصل کرنا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بے تحاشا علم ہوتا ہے لیکن ان کی آؤٹ پٹ، کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ صفر ہوتا ہے۔ بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے دنیا میں، اور بعض لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو نشر کرنے کا سلسلہ بنا دیتا ہے۔ تو علماء سے مراد ہماری یہ ہوا کرتی ہے کہ دین کی خدمت کون کرے گا اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر بندہ عالم دین بنتا ہے۔ اور یہ فضیلت کسی میری اور آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اس امت کے علماء کو چاند ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔
کہ یہ امت کے چاند ستارے ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی جو فضیلت ہے ایک عبادت گزار پہ کیسی ہے، کفضل لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام فرماتے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کی عظمت ہے، دیگر ستاروں پر ایسے ایک عالم دین کی بھی فضیلت ہے. یہاں اس کو کبھی چاند سے تشبیہ دی، فقہاء نے ان کو ستاروں سے تشبیہ دی علماء کو 3 وجوہات کی بنا پر. ستارے 3 کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو بتایا ہے کہ ستاروں کی 3 ڈیوٹیاں ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے وعلامات وبالنجم هم یہتدون. ایک تو ستاروں کی ڈیوٹی میں نے یہ لگائی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو راستوں کا پتہ چلتا ہے. گوگل میپ نہیں ہوتے تھے، لوگ اسی طرح راستے طے کرتے تھے. اب تو گوگل میپ لگایا، نیٹ آن کیا، سرچ پہ لگایا، چلو جی وہ عورت بولے گی دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ وعلامات وبالنجم هم یہتدون. اللہ فرماتے انہی ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کو راستوں کا پتہ چلتا تھا. اور دوسری جو ذمہ داری ہے ستاروں کی، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. اللہ فرماتے اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو تمہیں جو آسمان ہے خوبصورت دکھائی نہیں دینا تھا. یہ جو اس کے اندر جگمگ کرتی لائٹنگ سسٹم ہے، کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ستارے جو میں نے بنائے ہیں اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آسمان جگمگ خوبصورت نظر آئے. آپ تو یہاں دیکھتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا. کبھی آپ صحراؤں میں جائیں، کبھی سمندر کے کنارے جائیں، تنہائی میں جائیں، اللہ کے بندو آپ کو اللہ کی عظمتوں پہ رشک آئے گا. آپ کو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوگا، یار ستارے کیسے خوبصورت ہیں. اور تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے جو شیاطین ہوتے ہیں جو آسمانوں سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی گوشمالی کی جاتی، پتھر مارے جاتے ہیں. اب اہل علم کی بھی اللہ رب العالمین نے 3 ڈیوٹی یہیں لگائی ہیں. پہلی ڈیوٹی یہ ہے یہ لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں. جس طرح ستاروں سے زمینی راستے ملتے ہیں، اہل علم کے ذریعے سے حق کے راستے ملتے ہیں، مسئلے پتہ چلتے ہیں. جس طرح ستارے آسمان کی خوبصورتی کا باعث ہیں، اہل علم زمین کی خوبصورتی کا باعث ہے. ان کا وجود خوبصورت ہوتا ہے. جس طرح چاند نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح کو صحیح معنوں میں عالم دین جب آتا ہے نا تو باقی تمام لوگ پرے ہو جاتے ہیں. پھر سب کی نگاہیں جس طرح 14ویں کا چاند نکلتا ہے، کوئی ستارہ نہیں دیکھتا، 14ویں کا چاند دیکھتا ہے. اسی طرح جب معاشرے میں کہیں باوقار اور صحیح عالم دین آتا ہے، لوگ سب کو چھوڑ کر اسی کا چاند جیسا چہرہ دیکھنا شروع کر دیتے. اور تیسری چیز، آسمان کے جو ستارے ہیں یہ شیاطین کے لیے پتھروں کا کام دیتے ہیں. اہل علم، صحیح اہل علم جو زمینی شیطان ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی چھترول کر کے لوگوں کا عقیدہ صحیح کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک عالم دین کی شان اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. لفظ صلاۃ کا مطلب سمجھ لیں. آپ لوگ کہتے ہیں مولوی بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ نوکری کیسے ملے گی؟ جو اتنے ایم اے، بی اے، ایف اے، پتہ نہیں ڈی، پی ایچ ڈی، ڈبل ایم اے کر کے بیٹھے ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر تعلیم برائے تعلیم کی بجائے تعلیم برائے تجارت ہو گئی ہے. پہلے تعلیم برائے تربیت ہوتی تھی، تعلیم برائے تعلیم ہوتی تھی، علم حاصل کرنا ہے، معاشرہ سنوارنا ہے، تربیت کرنی ہے. اب جب سے یہ تعلیم برائے تجارت ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ اگر اس تعلیم کو حاصل کیا جس میں پیسے کم آتے ہیں، بچے کا کیریئر تباہ ہو جائے گا. اس تعلیم میں ڈالو جہاں بچہ پیسہ زیادہ کما سکتا ہے. یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کیجیے. کہندے مولوی کدی بھوکھا نہیں مردا، مولوی جدوں مردا کھاندا ہی مردا. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر. صلاۃ کے 4 مطلب ذکر کیے جاتے ہیں کتابوں میں. ایک اس کا مطلب ہے برکت نازل ہونا،
دوسرا اس کا مطلب ہے رحمت نازل ہونا، تیسرا اس کا مطلب ہے گھر میں زندگی میں سکون ہونا، اور چوتھا مطلب ہے رزق کی فراوانی ہونا۔ آپ کتنی تنخواہیں دیتے ہیں؟ کتنی کو تنخواہ ہوتی ہے؟ 12,000، 13,000، 15,000، چھلانگ مار لی 20,000، 21,000، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ 20 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دی ہے نا، 10 سال سے جس کی 10 ہے وہ 10 ہی ہے، 10-12 سال سے جس مولوی کی 12 ہے وہ 12 ہی ہے، جس کی 15 ہے 10-12 سال سے وہ 15 ہی ہے۔ یہ باٹا ریٹ فکس ہے، یہ ریٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی مولوی کو خودکشی کرتے دیکھا؟ کبھی کسی مولوی کو بے سکونی کے عالم میں دیکھا؟ اس کے گھر میں کبھی بے برکتی دیکھی؟ کبھی کسی کو احتجاج کرتے دیکھا؟ ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں، دیگر سیاستدان احتجاج کرتے ہیں، دنیا کا ہر شعبہ آپ کو تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے ملے گا۔ کبھی مولوی احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے میری تنخواہ بڑھاؤ؟ استاد کلاس میں آنے سے گوارا نہیں کرتا، پہلے میری تنخواہ بڑھاؤ پھر میں نے جو ہے وہ کلاس لینی ہے۔ لیکن مولوی نے کبھی یہ کہا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، جب تک قاری صاحب کہیں 2,000 نہیں بڑھاؤ گے میں نے نماز نہیں پڑھانی۔ کبھی جنازہ سامنے پڑھا ہو تو مولوی صاحب نے کہا نہیں پہلے یہاں اتنے پیسے رکھو پھر میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ ان کے گزارے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندو اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت نازل ہونا، برکت نازل ہونا، اور کاروبار میں وسعت ہونا، مال میں برکت اور گھر میں سکون ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے اللہ اس پہ رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے، اللہ اس کے گھر کے اندر بھی سکون ہی دیتا ہے۔ آج ہم کبھی نہیں گئے لوگوں کے پاس، ہمارے گھر میں ڈانگ سوٹا چل گیا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ ہو گیا۔ یہ علم ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مقام و مرتبے عطا کرتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس وفد آیا مکہ سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہد کے گورنر سے پوچھا اور بھائی تم یہاں آ گئے ہو تو پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو، نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ اس نے کہا ابن ابی ابزہ، جناب ابن ابی ابزہ نامی ایک آدمی ہے اس کو بنا کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بندے کا پتہ ہی نہیں تھا، کہتے من ہوا ابن ابی ابزہ، اللہ کے بندو ابن ابی ابزہ کون ہے؟ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، بندہ کون ہے؟ کہا مولاً من موالینا، حضرت کی جنگوں میں کبھی ہاتھ لگ گیا تھا، ہمارا قیدی ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔ وہ کہتے اللہ کے بندو قریشیوں کے اوپر مکے والوں کے اوپر ایک غلام کو گورنر بنا دیا ہے، ایک غلام تم نے مقرر کر دیا، وہ کیا سوچیں گے؟ اس کی کیا صلاحیت ہے؟ کہ حضور اس کے پاس دو علم ہیں، ایک اس کو وراثت کے مسائل آتے ہیں اور دوسرا اس کے پاس اللہ کے دین کو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ بس یہ خوبیاں دو اس کے اندر، لوگوں کے مال کی تقسیم بڑی شاندار کرتا ہے مرنے کے بعد، اور دوسرا قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، قرآن کی فہم و فراست بڑی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آ گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے اللہ بعض نیچے لوگوں کو اوپر لے جائے گا، چھوڑنے کی وجہ سے اوپر والوں کو نیچے پھینک دے گا۔ یہ ہارون رشید رحمہ اللہ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، شہزادے لڑ رہے ہیں، امین اور مامون آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا استاد جی کا جوتا میں نے اٹھانا ہے، استاد جی کا جوتا میں نے اٹھانا ہے۔ آج بھی ہمارے مدارس میں آ جائیں آپ کو یہ نظارے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ ہمارے طلبہ آج بھی ہماری جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جتنے مرضی بلند مقام پہ پہنچ جائیں وہ سب سے پہلے جھک کے ہماری جوتی اٹھاتے ہیں۔ آپ اسکول کالج میں چلے جائیں کوئی جوتی اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، ہونا وہاں بھی چاہیے۔ استاد بہرحال استاد ہے، استاد کا مقام بڑا بلند ہے، چاہے اسکول کا ہو چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، استاد بہرحال استاد ہی ہے، اس کی تو شان ہی بڑی زیادہ ہے۔ تو دیکھا کہ جناب دو بچے آپس میں لڑے، ایک امین ہے ایک مامون ہے، شہزادے۔ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ کہتا استاد جی کا جوتا میں نے اٹھانا ہے، وہ کہتا استاد جی کا جوتا میں نے اٹھانا ہے۔ آخر بادشاہ کے بچوں نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے ایک جوتا تم اٹھاؤ گے ایک میں اٹھاؤں گا۔ ایک نے ایک پاؤں میں جوتا پہنایا، دوسرے نے دوسرے پاؤں میں جوتا پہنایا۔ یہ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو دین پڑھاتے تھے، نحو گرامر پڑھاتے تھے، عربی زبان پڑھاتے تھے۔ دربار لگا، ہارون الرشید نے
اپنے دوستوں سے پوچھا، مزیروں مشیروں سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی کون ہے؟ سب نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ کہا میں نہیں ہوں۔ امیر المومنین آپ کے باپ تھے۔ کہا باپ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین آپ کے بچے ہیں۔ میں بچے بھی نہیں ہیں۔ امیر المومنین پھر آپ ہی بتا دیجئے دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی کون ہے؟ ہارون کہنے لگا دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے ولی عہد اور شہزادہ آپس میں لڑائی کرتے۔ یہ ہے علم، یہ ان کی فضیلت اور مقام ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے والے، اب ان کے پاس بیٹھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ آج گمراہی اس لیے معاشرے میں پھیل گئی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ربط و تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ لارڈ میکالے نے تعلیمی سسٹم جو دیا تھا، اس تعلیمی سسٹم کے اندر وجہ یہی تھی کہ لوگوں کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ یہ ان کے پاس مریدانہ آتے، ان کو پیر بناتے، ان سے چاہت رکھتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم رکھتے، وہ دین مضبوط ہوتا۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو ان کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھ ہی جائے، صرف ان کی گفتگو سن لے، ان سے علم بھی نہ حاصل کرے، بیٹھ کے واپس آ جائے، اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے پوری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں علم کی مجلس لگی ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے نورانی پر اس مجلس کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ کبھی دیکھو مسجد کے مدرسے کے ماحول میں تم کبھی گئے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا اطمینان، تم نہیں سمجھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ دین کے علم حاصل کرنے میں کتنا سکون ہے اور ہم بوریاں نشین کتنے سکون کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بادشاہ حسد کے مارے ہمیں قتل ہی کرتے، اتنا ہم سے نفرت کریں کہ یہ مولویوں کے اتنے سکون میں، ہم بادشاہوں کے اتنی بے سکونی میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب وہ ان کی علم کی مجلس لگتی ہے، کلاس لگتی ہے، فرشتے اس کلاس کو تلاش کرتے ہیں، فرشتے اپنے نورانی پر اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ تعلیم ختم ہوتی ہے، سلسلہ ختم ہوتا ہے، پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں رپورٹ لے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بھی کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایک مجلس میں تھے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے کیا باتیں کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے انہیں میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے جنت مانگ رہے تھے، جاؤ میں نے جنت دے دی۔ اس کے بعد اللہ پوچھیں گے اور کچھ؟ یا اللہ تیری جہنم سے بچنے کا سوال بھی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ پوچھیں گے اور کچھ؟ یا اللہ وہ کہتے تھے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ یہ معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے میں ان کے گناہ بھی جاؤ معاف کر دیے۔ ایک فرشتہ بولے گا یا اللہ ایک مسئلہ بن گیا، وہ تو علم والے بیٹھے ہوئے تھے، علم کی مجلس لگی تھی، ایک بندہ ویسے ہی کہیں سے گزر رہا تھا وہاں آ کے بیٹھ گیا، وہ نہ پڑھنے آیا نہ لکھنے آیا نہ بات کرنے آیا، ویسے ہی گزر رہا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اسے بھی معاف کر دو، لا یشقا بہم جلیسہم، وہ بھی جنتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ہم ان کی برائیوں میں مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ بندہ بہت ہی برا ہے، یہ بندہ بہت ہی برا ہے، میرا بھائی عزیز ہے، ہم عمر ہے۔ ایک دفعہ کہیں کام جانا تھا تو میں ادھر گزرا، اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، تو میرے مولانا ارشاد الحق اثری صاحب حفظہ اللہ کی زیارت کے لیے جانا تھا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا۔ ویسے ہی ہم چلے جاتے تھے شروع سے ملنے کے لیے، 10-15-20 منٹ بیٹھے اور واپس آ گئے، ان سے نصیحتیں لی، باتیں کی، گپ شپ کی اور واپس آ گئے۔ تو میں اس کو بھی ساتھ کرنے کا چلاؤ تم بھی چلو۔ اب یقین مانے ہیں میرے اس عزیز کی برائیوں میں مثالیں دی جاتی تھی، آج بھی لوگ برائیوں میں بے تحاشا اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھ سے ہی ہم کلام رہے، مجھ سے ہی گفتگو کرتے رہے، میرے ساتھ ہی باتیں کرتے رہے، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ وہ میرا عزیز میرے ساتھ باہر نکلا، کہتے یہ بندہ کون ہے؟ میں نے بتایا وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کی، لیکن اللہ کی قسم ہے میرا دل کر رہا تھا میں سارے گناہ چھوڑ دوں۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ اللہ کے بندو یہ تمہارے دین کے محافظ ہیں۔ اگر تمہارا دین آج بچا ہوا ہے نا، ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ رہے اور تمہارا دین بھی نہیں رہنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حکیم الامت کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے۔ انگریزوں نے جو دیگر چالیں چلی، جب یہ مدارس کا سسٹم ختم کر دیا،
پہلے نا سرکاری سطح پہ سارے کام ہوتے تھے، سرکار بذات خود مدرسہ چلاتی تھی، ہر بادشاہ کا اپنا مدرسہ ہوتا تھا، ہر وزیر کا اپنا مدرسہ ہوتا تھا. یہ تو آپ کیا سمجھتے کوئی چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، یہ 5 مرلے کے، 10 مرلے کے، 20 مرلے کے، ایکڑوں پہ پھیلے ہوتے تھے، اور ڈگریاں نہیں چلتی تھی. کسی علاقے میں کوئی عالم دین پڑھ کے آ جاتا تھا، اس علاقے کے چودھری کو، اس علاقے کے بڑے بندے کو پتہ چلتا، دینی مزاج تھا نا، اس کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے علاقے کا فلاں نوجوان پڑھ کے آیا ہے، اسے ایکڑوں کے حساب سے زمین دیتے جاؤ بھائی دین کا کام کرو، اسے ایکڑوں کے حساب سے زمین دیتے جاؤ، حل کرو، چلاؤ، اور اس کی ہزاروں روپیہ اس دور میں تنخواہیں لگاتے دین کا کام کرو. اب انگریز آیا، اس نے سدے باب تو کرنا تھا، اس نے یہاں پر بھی آ کے چوٹ لگائی. اس نے جہاں یہ چیز بند کی وہاں اس نے عیسائی مشنری بھی داخل کرنا شروع کر دی. وہ پادری آتے لوگوں کو عیسائی بناتے. الحمدللہ مسلمان نہیں ہوئے. اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو ہماری بستیاں ہیں عیسائیوں کی، نہ ان کی شکلیں ہماری جیسی، نہ زبانیں ہماری جیسی، ان کا طرز تکلم ہی ہم سے نہیں ملتا، ان کے لباس بھی ہم سے نہیں ملتے، ان کی شکلیں بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہیں. اس لیے کہ صرف ہندوؤں سے لوگ عیسائی ہوئے تھے، مسلمان عیسائی نہیں ہوئے تھے. مسلمان علماء نے عیسائیوں کا مقابلہ کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو پتہ چلا ان کے کچھ مرید ہیں کسی علاقے میں، تو وہاں عیسائیت پھیل رہی ہے. یہ آپ کی تبلیغی جماعت، بے شک میں ان سے باتوں میں اتفاق نہ کروں، یہ بھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ عیسائی لوگ ہو رہے تھے. تو علماء سر جوڑ کر بیٹھے، علماء نہیں، یہ مولانا زکریا کاندلوی دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت بنائی ہے نا، تبلیغی نصاب لکھا ہے، یہ کمرے میں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں پریشان بیٹھے ہوئے. بیگم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے پریشانی بڑی ہے، بہت پریشانی ہے، تم سو جاؤ. بیگم نے کہا مجھے بتائیں کیا پتہ پریشانی دور ہو جائے. اس نے کہا بر صغیر میں پادری لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. اس نے عورت نے کہا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس بیگم نے کہا، اس عورت نے کہا حضرت چکر لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جس طرح عیسائی اپنے گھر سے لوگوں کو عیسائی بنانے کے نکلے ہیں، آپ بھی بوریا بسترا اٹھا کے لوگوں کے دین بچانے کے لیے نکل جائیں. یہ اس وقت تبلیغی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ، حق ہے. اس وجہ سے بھی لوگوں کے ایمان محفوظ ہو گئے، اس لوگوں کے بھی دین محفوظ ہو گئے، وگرنہ پتہ نہیں یہاں کتنے عیسائی ہو جانے تھے. انڈونیشیا سارے کا سارا مسلمان تھا، آپ کو پتہ، انڈونیشیا سارا ہی مسلمان تھا. آسٹریلیا کے جزائر مسلمان تھے، یہ ایتھوپیا سارا ہی مسلمان تھا، شام سارا مسلمان تھا. یہ آج شام آدھا عیسائی ہے، لبنان شام نہیں، لبنان آدھا عیسائی ہے آدھا مسلمان ہے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں، صدر عیسائی ہوتا ہے، وزیر اعظم مسلمان ہوتا ہے وہاں پہ. یہ انڈونیشیا، یہ ملائیشیا، یہ فلپائن، یہ جزائر کفر. آپ کا اندلس، اقبال نے کیا کہا تھا، اے سرزمین اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. وہاں کیا بنا تھا؟ اسپین بن گیا نا، ایک بھی مسلمان نہیں رہا وہاں پہ. اصلی اندلس کے لوگ، انہوں نے چن کے علماء کرام قتل کر دیے، علماء وہاں سے ہجرت کر گئے. یہی حال بر صغیر میں 1857 کے بعد ہوا تھا. یہی کام 1857 کے بعد علماء کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا، قتل کیا جاتا. ایک طرف تعلیم کا زہر دیا، دوسری جانب ان کو توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا، لوگوں کا دین نہ بچے. پیسے کنٹرول کر لیے علماء نے، پھر اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی دینی مدرسے بنا لیے. جو جہاں بیٹھا تھا اس نے وہیں پہ مدرسے بنا لیے، لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی. جو جہاں بیٹھا تھا تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھی. آپ سیلاب آیا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر وہاں بیٹھا تھا، کوئی وہاں کالج کا ٹیچر بیٹھا ہے، لیکن ایک ڈیرہ غازی خان کا مولوی وہ مسجد چھوڑ کے نہیں گیا. وہ 5 وقت اذانیں بھی وہاں دیتا ہے، 5 وقت نمازیں بھی پڑھاتا ہے، اور جو ہے وہ گندے پانی کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے بگو کے کھاتا ہے. یہ وہ پیچھے سے زہر ملا ہوا تھا، دین بچانا ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتا چلا ان کے بعض مرید عیسائی مشریوں کی وجہ سے عیسائی ہو رہے ہیں. کوئی ایک فتنہ تھا، عیسائیوں کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، آریہ سماجیوں کا فتنہ، سنگٹ شری کا فتنہ، پتہ نہیں کون کون سے فتنے تھے. لوگ دین اسلام کو چھوڑنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے علماء کے ذریعے سے دین کو محفوظ کیا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا وہاں پر گئے، جلسہ کیا، پروگرام کیا، اور پروگرام کے اندر ایک ہی بات کی، میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں، میں نے سنا تم عیسائی ہو گئے ہو. میرے سننے میں ہے کہ تم عیسائی ہو گئے ہو.
انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم عیسائی نہیں ہوئے، ہم ابھی تک تعزیہ نکالتے ہیں. اب تعزیہ نکالنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. لیکن ان کی بصارت دیکھے، کہنے کہ شاباش تم لوگوں نے تعزیہ نکالنا نہیں چھوڑنا. اگر وہاں وہ تعزیے کی حرمت کی بحث لے کے بیٹھ جاتے نا، کام خراب ہو جانا تھا. انہوں نے دیکھا کہ موقع کے اوپر کے بندے اسلام بچا لے، ایمان بچا لے، چائے سے تعزیہ نکالیں، اپنے آپ کو عیسائی تو نہ کہیں. یہ اللہ نے بچایا. آج لوگوں کے پاس دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے. جب تک وہ صحیح معنوں میں عالم دین نہیں بنتا، پھر وہ علی انجینئر مرزا بن جاتا ہے، وہ جوید احمد غامدی بن جاتا ہے. سامنے قرآن ہی پڑھا ہوتا ہے، سامنے بخاری پڑھی ہوتی ہے، لیکن کسی سے پڑھی نہیں ہوتی. اپنے استاد خودی، اپنے استاد خودی. اہل حدیثوں کے اندر تو ماشاءاللہ یہ بیماری ہے ہی بہت زیادہ. میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ ان فتنوں کا شکار یہی ہوتے. کیوں؟ انہوں نے تقلید کا رد کیا اور بہت آگے نکل گئے. تقلید کو تو ہم بھی درست نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے بندو ایک تقلید ہے، ایک اعتماد ہے. اپنے علماء کے اوپر اعتماد تو کرنا سیکھ لو. ہم کب کہتے ہیں کہ اندھا دھند ہماری باتیں مانو، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے آوارہ مزاج ہو کر اپنی مرضی کے فتوے صادر کرنا شروع کر دو، اپنی مرضی کی شرح کرنا شروع کر دو. جس کا دل چاہتا ہے 2-3 سپارے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد کے اندر ترجمے والا قرآن لے کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. جس کو تھوڑا سا بولنا آتا ہے سپیکر لے کے تفسیر قرآن کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے بندو یہ ایک علم ہونا اور چیز ہے. علم کی فقاہت ہونا، علم میں مضبوطی ہونا، علم میں پختگی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ موقع مناسبت کے اعتبار سے بات کیسے کرنی ہے، یہ اور چیز ہے. اقبال نے کہا تھا نا عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا. کوئی آسان چیز ہے یہ؟ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ بندہ ایسے نہیں بن جاتا، زندگی لگ جاتی ہے. بچپن سے کام شروع ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپے پہ جا کے تھوڑا سا علم آتا ہے تو قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں. اللہ کی قسم 30-35 سال علم حاصل کر کے ان باتوں کو کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے نیٹ پہ دیکھ کے باتیں کر لیتے ہیں. یہ خوارج کا کیا مسئلہ تھا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکلے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ تم ان کی نمازیں دیکھ کر کہو گے ان جیسی نمازیں ہم بھی نہیں پڑھتے. میرے صحابہ تم ان کی عبادتیں دیکھ کے کہو گے ان جیسی عبادتیں ہم صحابہ بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. فرمایا لیکن ایک مسئلہ ہے، لا تجاوز حناجرہم، قرآن یہاں تک ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. مراد کیا ہے؟ انہیں قرآن کی صحیح سمجھ کوئی نہیں ہوگی. قرآن کی آیتوں کا کہ ظاہری سا علم ہو جائے گا، ترجمہ آ جائے گا کہ عربی جو ہوں گے نا، لیکن قرآن اللہ رب العالمین اس آیت سے چاہتے کیا ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوگا. میں میرے صحابہ وہ اگر مجھے مل گئے نا، میں نے ان کو ویسے ذبح کرنا ہے، ویسے کاٹنا ہے جیسے اللہ نے عاد و سمود کو ذبح کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. ایک بندہ نہیں فرمایا میں نے ان کا چھوڑنا. جب ان کے کٹے ہوئے سر کوفہ کی مسجد میں آئے تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹے ہوئے سر دے کر کہا کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے. یہ کون لوگ تھے جو ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، قرآن ایسا پڑھتے، صحابہ ان کے قرآن کی آوازوں پہ خوش الحانی پہ رشک کرتے. کیا بات ہے! صحابہ ان کے قرآن دیکھ کے حیران رہتے، عبادتیں ایسی کرتے. صحابہ ان کی عبادتوں کے اندر محویت، استغراق، لمبے لمبے سجدے، صحابہ خود دیکھ کر کہتے یار ان کی برابری تو ہم بھی نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا؟ سارے صحابہ کافر کہہ دیے، پریشانی بن گئی. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی. ایک مشکل وقت تھا، گزر گیا، ہم خاموشی اختیار کرتے. اس کے بعد ایک گروہ اٹھا خوارج کا، کہنے لگے جو صحابہ ہیں سارے ہی کافر ہو گئے. استغفر اللہ. امیر معاویہ بھی معاذ اللہ دار اسلام سے خارج، عمر بن عاص بھی دار اسلام سے خارج، اور جو ہے وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی بھی دار اسلام سے خارج. باقاعدہ ایک فورس جمع کر لی، تقریباً 3000 بندہ اکٹھا کر لیا، جنگ کریں گے جی. آگے پریشانیاں کم نہیں ہو رہی، اب یہ نئی مصیبت آ گئی. اب مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے مجھے بھیج دو.
مجھے بھیجو ذرا، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ کہا یار تم نہ جانا، تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، ان سے بات کرنا، بڑے تیز لوگ ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ کافر سے بڑی بدتمیزی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی گالی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی بدتمیزی ہے؟ میں آپ کسی کو کافر ہی کہتے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے جانے دو، صحابہ کرام نے ایسے کپڑے پکڑے، کہا عبداللہ ذرا خیال سے۔ اب عبداللہ بن عباس سے جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی یا اللہ اس کو دین کا علم صحیح عطا فرمانا، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس عبداللہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمانا۔ یہ دعا کا نتیجہ تھا۔ پہنچے نیا سوٹ پہن کر، مہنگا سوٹ پہن کر۔ آج آپ سے بھی مولوی کا نیا لباس گوارا نہیں ہوتا، آج آپ سے بھی میرا مہنگا لباس گوارا نہیں ہوگا کبھی۔ یہ نفسیات ہے، یہ بن چکی ہے۔ میں گاڑی لے کر آؤں گا، آپ نے کہنا مولوی لگ رہا مسیدہ پیسے ہی کھا گیا۔ سوچ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ویکھیا کتنا مہنگا سوٹ پا گیا، دین نے ایس کھایا۔ عبداللہ بن عباس بڑا مہنگا اور شاندار سوٹ پہن کر کے، عبداللہ بن عباس یہ نا عقل نہیں، سمجھ نہیں، کہہ لگے کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، مجھے بتاؤ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بندوں کی خوبصورتی کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، لوگ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آگے چلے، کہا بھی اعتراض ہے وہ پیش کرو، 3 اعتراض پیش کیے۔ بات تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، نماز چھوٹی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ 3 چیزیں پیش کی انہوں نے۔ پہلی چیز کہی کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کس لیے؟ انہوں نے لوگوں سے فیصلہ کروایا ہے، فیصلہ اللہ کا ماننا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے، فوجی، پولیس والے، عوام، مشرف دور میں 70,000 سے زیادہ قربانیاں دی۔ کس لیے؟ ذہن کیا بنایا گیا؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر، لہذا مار دو۔ بھئی کون اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے؟ لیکن نفاذ میں نے کرنا ہے، نفاذ آپ نے کرنا ہے۔ گورنمنٹ میری ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، پارلیمنٹ میں ہوں کہ کوئی اور بیٹھا ہے، میں نے وہاں تک صدا پہنچانی ہے، یہ اللہ کا نظام نافذ کر دو۔ کرتے ہو نہیں کرتے ہو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم نے اپنی آواز پہنچا دی۔ اس ملک نے کتنی قربانیاں دی اسی ایک نظریے کی وجہ سے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ انہوں نے بندوں سے فیصلہ کیوں کروایا جنگ کا؟ کہتے اور کچھ، کہتے جی وہ ہم امیر المومنین نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے اپنے معاہدے سے امیر المومنین کا لفظ کٹوا دیا تھا، لہذا یہ امیر المومنین نہیں رہے۔ اچھا تیسری اگلی بات کرو، اچھا لڑائی کی ہے تو جنگیوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ مال غنیمت کیوں نہیں لیا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر دیا تھا کہ امیر المومنین نے کہا تھا، علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا امیر معاویہ کے جتنے بھی زخمی ہیں سب کا علاج ہم نے کرنا ہے، اور جتنے بھی قیدی ہیں ان سے 1 روپیہ نہیں لینا، اور جتنے بھی بھاگیں گے پیچھا کوئی نہیں کرنا۔ اور امیر المومنین نے جنازے بھی خود پڑھائے تھے، ان کے شامیوں کے خود جنازے پڑھائے۔ کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مسلمان تھے تو لڑائی کیوں کی؟ اگر مسلمان نہیں تھے تو چھوڑا کیوں ہے؟ غنیمت کیوں حاصل نہیں کی؟ قیدی کیوں نہیں بنایا؟ لیکن اب دین کا علم پخت آدھا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ یہ ایمان کا خطرہ بن گئے، لوگوں کے قاتل بن گئے، صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ترتیب سے تمہاری باتوں کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، تم لوگوں نے صلح کروانے کے لیے ایک بندہ عورت کے گھر سے لو، ایک بندہ مرد کے گھر سے لو۔ یہاں اللہ ایک چھوٹے سے معاملے میں، 2 لوگوں کے معاملے میں 2 بندے حاصل لے رہے ہیں صلح کروانے کے لیے۔ اور اللہ کے بندوں پوری امت لڑ گئی ہے، بندے نہیں کھڑے کرنے صلح کروانے کے لیے۔ اب بات سمجھ آئی نا؟ اگر 2 بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بندے کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو امت ہے پوری، اس کو جھگڑے سے بچانے کے لیے کھڑے نہیں کرنے؟ کہتے بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، امیر المومنین کا لفظ جو مٹایا ہے، لقب مٹایا ہے صلح نامے سے، کہتے اس سے ان کی امیر المومنین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو صلح حدیبیہ کے دن محمد رسول اللہ مٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ کہتے ہاں، آدھا علم۔ کہتے ہاں صحیح، 2 باتیں دور ہو گئی۔ تیسری بات، تم کہتے ہو قیدی بنانا تھا، تم میں سے کون یہ پسند کرے گا اس کی ماں عائشہ اس کی باندھی بن کے گھر میں؟ چپ سارے۔ آدھا علم تھا ان کے پاس، یہ علم والا گیا، 3000 بندہ تھا، 2000 توبہ ہو کے واپس آ گیا۔ یہ علماء ہیں جو صحیح فہم دیتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ فتنے بھی یہی روک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، یہ فتنوں کو دور سے آتا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ غور کریں، جو صحیح اہل علم کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کرتے ہیں اب یہ ہو جانا ہے، اس ملک میں یہ ہو جانا ہے،
یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. علم کی روشنی ہوتی ہے ان کے پاس، علم کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے ہیں، تجربے کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. وہ میں اشارہ کرتا ہوں، وہ قارون نکلا تھا بڑا ساز و سامان لے کر، مال و دولت لے کر. اللہ فرماتا جب وہ نکلا فخرج علی قومی فی زینتی، بڑا لاؤ لشکر لے کر، پیسے لے کے نکلا. عام لوگ کیا کہنے لگے؟ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ دولت مل جائے جو قارون کو ملی ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اللہ فرماتے وہاں پر علم والے بھی تھے، نے کہا تاڑا بیڑا غرق ہو جائے، ظالموں نے حرام دی کمائی اکٹھی کی تھی یہ ساری، وہ لینی چاہیے. اگلے دن نکلا، زمین میں جب دفن ہو رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، وہی لوگ جو کل کو تمنا کر رہے تھے کاش ہمیں قارون جیسی دولت مل جائے، شکر ہے اللہ نے سانو بچا لیا. علماء نے یہاں دو نقطے لکھے ہیں. کہتے ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے اس لیے بچے تھے اللہ کے بندے اہل علم ان کے ساتھ تھے، اور دوسری چیز یہ سمجھ آتی ہے اہل علم کے اندر اللہ نے یہ فہم رکھا ہوتا ہے، وہ فتنے کو دور سے آتا دیکھ لیتے ہیں، اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. گزارش یہی ہے ان کے ساتھ تعلق کریں، جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، جس کو اللہ نے واقعتاً علم دیا ہے، اس کے ساتھ ایک مریدانہ سا تعلق ضرور قائم رکھیں اپنے مسئلے مسائل کے لیے، دیگر معاملات کے لیے. اللہ کے بندو آپ کا دین بچ جائے گا، آپ کے بچوں کا دین بچ جائے گا، ہماری نسلوں کا دین بچ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.